الرحمن السلام علیکم۔ آج 1 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم 3 کیسز کی سماعت ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر جو اہم سوالات اٹھا دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی احکامات پر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سوال اٹھایا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے محسن بیگ نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی ہے اور یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے اور محسن بیگ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ جیل ہی ہے، اس وجہ سے وہ درخواست ضمانت واپس لی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ملک بھر میں پالیس کے حوالے سے جو پروموشن سے متعلق پالیسیاں ہیں یکساں پالیسی بنانے کا حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ میں پہلے گزارش کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے اور وزیر اعظم عمران خان سے، ہمارے دوست ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے ایک بڑی اہم رائے دی ہے اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کرنے کا کہا ہے کہ جو پٹرول پالیسی ہے جو مہینے میں 2 دفعہ اگر تبدیل ہوتی ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو اور مستقل کوئی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ضیاء الحق کا دور تھا اس میں مستقل ایک پرماننٹ پالیسی تھی اور جو ریٹ بڑھتے تھے وہ حکومتیں بیئر کرتی تھیں اور جو عوام پر اس کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ دی ہے کہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، ہر 15 دن کے بعد اگر قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی جو فرق ہے وہ عوام پر آتا ہے اور وہ ایسے عوام پر آتا ہے کہ 100 اور پروڈکٹس ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ ہر چیز ہی تقریباً مہنگی کر دی جاتی ہے جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے اور عوام، اور اس میں فائدہ کون؟ وہ لوگ کما رہے ہیں جو پٹرول کے بڑھنے سے باقی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر مستقل اس کا کوئی 6 ماہ کا ہو کہ 6 ماہ میں ایک دفعہ تبدیل کرنا ہے جو پٹرول کی قیمتیں، جب تک کوئی مستقل اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا اور یہ جو رولز بنا دیے ہیں کہ ہر مہینے میں 2 دفعہ جو قیمتیں ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے یا اتار چڑھاؤ کرنا ہے، اس کی وجہ سے جو عوام الناس ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور عوام کو لوٹنے کے لیے جو مافیاز ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور وہ مختلف اشیاء کے ریٹس بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ جو ان کی رائے ہے وہ بڑی ویلڈ لگی ہے اور میں وزیر اعظم عمران خان سے بھی، اوگرا سے بھی، جو پیٹرولیم ڈویژن ہے وزارت پیٹرولیم ہے، ان سے بھی یہ استدعا کروں گا، یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کے اوپر بھی غور کیا جائے تاکہ عوام کو تکلیف سے بچایا جائے اور عوام کو کم سے کم پریشانی میں جو پریشانیوں سے بچایا جائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اہم سماعت کی ہے اور یہ پالیس کی پروموشن کے حوالے سے پالیسی کا کیس تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں پالیس کی پروموشن کی ایک ہی پائیدار اور جامع پالیسی ہونی چاہیے۔ پالیسی بنانے کے لیے پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی وفاق اور صوبوں سے مشاورت کرے۔ جسٹس مقبول باقر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یکساں پالیسی سے ملک کے مختلف حصوں میں پوسٹ ہونے والے پولیس افسران کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ عدالت نے سماعت مارچ کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر صوبوں اور وفاق میں پولیس پروموشن کی یکساں پالیسی کی رپورٹ پیش کی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک میں تعینات پولیس کو برابر حقوق اور مراعات ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو سندھ پولیس ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہو، ان کی اپنی پالیسی ہو، پنجاب کی اپنی پالیسی ہو، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی اپنی پالیسی ہو۔ لارجر بینچ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو پولیس کی پروموشن کی پالیسی ہے وہ پورے ملک میں یکساں ہونی چاہیے۔ حکومت کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر پالیسی بنا کر عدالت میں مارچ کے تیسرے ہفتے میں پیش کریں۔ پھر ججز کے حوالے سے جو سول ججز کے امتحانات ہیں پنجاب میں ان کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور یہ کہا گیا تھا کہ جو رولز بنائے گئے ہیں اور جس طرح سے انٹرویو لیے جاتے ہیں سول ججز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے اور جو فیل کیا جاتا ہے اور اگر ہزاروں جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے امتحان دیا ہے تو اس میں چند ایک کو پاس کیا جاتا ہے اور وہ انٹرویو تک پہنچتے 2 4 8 لوگ ہی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سول ججز کا جو ٹیسٹ ہے اور ان کا جو انٹرویو ہے اس کو بیسیکلی چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سب چاہتے ہیں کہ قابل ججز آئیں
کیونکہ ججز قابل ججز ہمیں نہیں ملتے، ہم لوور جوڈیشری میں سیٹیں خالی رہتی ہیں اور اس وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب وکلا کی بطور سول ججز بھرتیوں کے طریقہ کار سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ وکیل نے کہا کہ رولز کے مطابق ججز بھرتیوں میں 40% حصہ وکلا کو ملنا چاہیے۔ انٹرویو میں 40 میں سے صرف 8 وکلا کو پاس کیا گیا۔ رولز میں انٹرویو کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر آپ ارریلیونٹ چیزیں پوچھ کر جو ان سے انٹرویو لیں گے اور آپ ارریلیونٹ چیزیں پوچھ کر ان کو فیل کریں گے تو پھر آپ کے ججز کبھی قابل نہیں آئیں گے، اور وہی رٹا مافیا جو رٹا سسٹم میں پہلے سی ایس پی بنتے ہیں، وہی رٹا میں پھر سول ججز بنیں گے۔ اور ہم نے حالت دیکھی ہے عدالتوں میں جو ہمارے موسٹلی جو سول ججز بیٹھے ہیں وہ نہ ان کو فائل پڑھنا آتی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ فائل کی ترتیب کیا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کئی کیسز میں ہم بحث کر آتے ہیں اور وہ صرف فائل دیکھ کے کہ اتنی موٹی فائل ہے اس کو کون پڑھے گا، وہ تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں۔ ایک ہمارا کیس ہے، ہمارے دوست ہیں، اور میں 3 دفعہ اس کیس میں بحث کر کے آیا۔ 3 دفعہ بحث کرنے کے بعد عدالت اس کو حکم کے لیے رکھتی ہے، اپنی لسٹ پہ لکھ دیتی ہے برائے حکم، اور آرڈر شیٹ پر لکھ دیتی ہے کہ اس پر جو آرگومنٹس کے لیے، فائنل آرگومنٹس کے لیے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا کلائنٹ کیا سوچے گا کہ ہمارے جو وکیل صاحب ہیں وہ بحث ہی نہیں کرتے، کیونکہ جو آنریبل جج صاحب ہیں وہ اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے کہ بھائی بحث سن لی ہے اور میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ مجھے اتنی ہے کہ میں اس کو پڑھ کے اس کا فیصلہ کر دوں۔ نہیں، وہ تاریخ بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ آرڈر شیٹ پر لکھ دیتے ہیں کہ فائنل آرگومنٹس نہیں کی اور آخری موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ خیر، لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ مزید سول ججز کے لیے کی اپوائنٹمنٹ کے لیے رولز کو سخت کرنا چاہیے تاکہ جو کیلیبر کے لوگ ہیں صرف وہی آگے آ سکیں، اور ہم یہ نہ کریں کہ ہم جو پہلے سے رولز بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی ختم کر دیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ امتحان اور انٹرویو میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ جو عدالت نے کہا کہ ہر ملازمت کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے کہا جب میں بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھا 2 مرتبہ میں نے امتحان لیا، 2 امیدوار ہی پاس کیے۔ پنجاب میں ایگزیکٹو امتحان لیتے ہیں اور عدلیہ کے ممبران انٹرویو لیتے ہیں۔ اگر پنجاب سے انٹرویو ختم کر دیا جائے تو ججز کی تقرریاں مکمل طور پر ایگزیکٹو کے پاس چلی جائیں گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سب چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں قابل ججز آئیں، ججز نہیں ملتے، سیٹیں خالی رہتی ہیں۔ اپنے اعتراضات کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں، ہائی کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہوں تو پھر سپریم کورٹ میں آپ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے وکلا کو معاملہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں اٹھانے کی جو ہے وہ اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ صحافی محسن بیگ نے درخواست ضمانت دائر کی تھی اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جس کو آج محسن بیگ نے واپس لے لیا ہے، جبکہ محسن بیگ کے جو 2 ملازمین تھے ان کی ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ محمد اشفاق اور ذوالفقار، جن دونوں کو عدالت نے آج ضمانت دے دی ہے، یہ ان کے ملازمین تھے۔ ملزم جو ہے انسداد دہشت گردی کا جو ملزم ہے محسن بیگ، اس نے اپنی ضمانت واپس لے لی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے تھے کہ آیا ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اتنے جلدی ضمانت ہونے والی نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی ضمانت خارج کروا بیٹھیں، انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ ان کو ابھی کافی عرصہ جیل رہنا پڑے گا، تبھی یہ درخواست ضمانت انہوں نے واپس لے لی ہے۔ اور اب وہ کب درخواست دائر کرتے ہیں، یہ معاملہ کیا بنتا ہے، یہ ایک ایسی دلچسپ کہانی بنتی جا رہی ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ اداروں سے جو پنگا لیا ہے محسن بیگ نے، وہ اب اس کے گلے پڑ چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصل وابڈا نہلی کیس میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے، اور عدالت میں فیصل وابڈا کا جو معاملہ ہے میں اس کے اوپر اس وجہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا کہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو جھوٹا بیان حلفی دینے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بات کی ہے کہ جو جھوٹا بیان حلفی دیا گیا ہے اس کے کانسیکوینسز فیصل وابڈا کو بھگتنے پڑیں گے۔ میں جس چیز کو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار، کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو نہیں دیکھا جائے گا، الیکشن کمیشن اپنی منمانیاں کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، وہ کورٹ آف لا نہیں ہے،
وہ ایک طرح سے ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، اور وہ جب عدالتوں کے اختیارات استعمال کرنے بیٹھ جائے گا، 62(1)(f) میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عدالت ڈکلیئر کر دے کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے تو وہ نااہل ہوگا، اور الیکشن کمیشن عدالت بن کے 62(1)(f) کے تحت کسی کو تاحیات نااہل کرے تو یہ سوال تو اٹھتا ہے، اور الیکشن کمیشن اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہی بات عمر عطا بندیال صاحب نے کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے، وقت آ گیا ہے کہ اب اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور اس کا دائرہ اختیار اب بنانا چاہیے، جورسڈکشن بنانی چاہیے، نہیں تو یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن منتخب نمائندوں کو تاحیات قرار دے سکتا ہے یا نہیں، اس پر وضاحت ضروری ہے، اور اس پر دائرہ اختیار دیکھنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جوڈیشل اختیارات کس حد تک، سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جوڈیشل اختیارات کس حد تک استعمال کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ ضروری ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی حدود کو مقرر کرے گا۔ عدالت نے کہا کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو دیکھنا ہوگا۔ 9 مارچ کو جو ہونے والا، 9 مارچ کو سینٹ کا جو نشست ہے فیصل وافڈا کی، اس پر الیکشن ہو رہا ہے۔ عدالت نے فیصل وافڈا کی یہ جو درخواست تھی کہ 9 مارچ کو الیکشن رکوایا جائے، عدالت نے وہ مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ 9 مارچ کا، اپنے فیصلے میں لکھوا دیا کہ 9 مارچ کا جو ہونے والا سینٹ انتخابات ہے اس کا نتیجہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہوگا۔ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم ہو جاتا ہے تو اس سے نہ صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم ہوگا بلکہ 9 مارچ کا جو انتخاب ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا جائے گا، اور فیصل وافڈا بحال ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں ہوتے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں رکواتے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ 9 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات کا نتیجہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ دوہری شہریت سے متعلق ہے۔ عدالتی فیصلوں میں قرار دیا جا چکا ہے کہ پبلک آفس ہولڈر کی دوہری شہریت کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ آپ کا نقطہ یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک فیصلہ دیا یا غلط، آپ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی کو تاحیات نااہل قرار نہیں دے سکتا۔ فیصل وافڈا کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ تاحیات نااہلی سیاستدان کے لیے سزائے موت ہے، جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سزائے موت نہیں ہے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو الیکشن ٹرائبونل ہے اس کے پاس یہ دائرہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں۔ عدالت نے کہا آپ کا بیان حلفی اگر جھوٹا ہے تو اس کے آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے بڑے سخت فیصلے آ چکے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن اصل چیز ہے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار، جس پر الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کو بھی نوٹس جاری کر دیا، اور عدالت اب جو حدود ہیں وہ قائم کرنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے، جو سب سے اہم چیز تھی۔ دیکھنے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔